آپ نے اعلان فرمایا 18 دن کو کہ میں بھی حج کرنے والا ہوں، تو تمام صحابہ 1,24,000 کم بیش وہ جمع ہو گئے۔ حضور اسلام نے اعلان فرما دیا کہ میں اس سال حج کروں گا، تو تمام صحابہ جمع ہو گئے۔ جیسے کوئی آج کے وقت میں کوئی بڑا آدمی کہے کہ میں اس سال حج کرنے والا ہوں، تو اس کے تمام اس کے چاہنے والے بھی ساتھ میں آ جاتے، تو تمام صحابہ جو ہے وہاں جمع ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے 100 اونٹ کی قربانی کی، اکیلے حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ کی قربانی کی۔ سبحان اللہ۔ آج آدمی سے اکیلے ایک گائے ذبح نہیں ہوتی ہے، ایک بکرا ذبح نہیں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اکیلے 63 جو ہے اونٹ کی قربانی دی۔ تو مفسرین اور محدثین کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ 63 اونٹ کی حضور علیہ السلام نے قربانی کیسے پیش کی؟ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کرتے تھے، ان جانوروں نے کہا کہ آج امام الانبیاء ہمیں کیا بات ہے، کرنے والے ہیں، ذبح کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج شرف حاصل کرنے کا دن ہے۔ تو وہ 63 اونٹ جو ہے آتے جاتے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سر جھکا دیتے، کہتے مجھے ذبح کیجیے، مجھے ذبح کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اور باقی جو اونٹ بچ گئے، جو بچ گئے تھے، اس کو حضرت علی نے پھر جو ہے ذبح کیا۔ کل کتنا تھا اونٹ؟ 63 اونٹ 63 اونٹ نا۔ اور سرکار علیہ السلام نے اکیلے ذبح کیا۔ باقی جو اونٹ جو تھے، یعنی 100 میں سے 63 حضور علیہ السلام نے اکیلے ذبح کیا، اور باقی جو اونٹ تھے اس کو مولا علی نے ذبح کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے مولا علی کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تھا کہ میں تمہیں وہاں کا قاضی بنا کے بھیجتا ہوں، مبلغ بنا کے بھیجتا ہوں، وہاں جا کر دین پھیلاؤ۔ تو وہاں کچھ مسئلہ مسائل ہو گیا، تو کچھ لوگ تھے جو حضرت علی کی جو ہے برائیاں کرنے لگے۔ تو سرکار علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر، یعنی اسی دن، یعنی ایک راستہ وہاں سے یمن جاتا ہے، ایک راستہ وہاں سے مکہ جاتا ہے، اسی چوراہے پر غدیر کہتے ہیں ایک چھوٹے موٹے تالاب کو، اب خم جگہ کا نام، تو اس جگہ پر سرکار اسلام کھڑے اور فرمائے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑ لیتے ہو، اگر تم اسے تھام لیتے ہو تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے میرے گھر والے۔ اسی 18 ذی الحج کے موقع پر سرکار اسلام نے فرمایا۔ تو جب حضور علیہ السلام جب کوئی بھی تقریر کرتے تھے، کچھ بھی تنبیہ کرتے تھے، تو حضرت علی جو تھے وہ معبر کا کام کرتے تھے، اس چیز کو آگے بڑھاتے تھے۔ جیسے آج بھی مسجد میں جب نماز ہوتی ہے تو کئی لوگ اس کے پیچھے رہتے ہیں۔ یہ مولا علی کی شان ہے کہ سرکار علیہ السلام جب حدیث بیان کرتے تھے نا، تو اس حدیث کو آگے پہنچانے والے اور مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، تو سرکار علیہ السلام کو غسل دینے والی ذات کا نام حضرت علی، مولا علی، کیونکہ گھر والے تھے، اہل بیت تھے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا کپڑے کے اوپر ہی سے۔ جیسے آج کے وقت میں جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کوئی غسل دیا جاتا ہے، اس کا پورا کپڑا وغیرہ کھولا جاتا ہے، جسم پر پانی بہایا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا ایسا نہیں ہوا، اوپر ہی سے پانی ڈالا گیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کے اوپر جب پانی ڈالتا تھا تو میں حضور علیہ السلام کے سینے سے لپٹ جاتا تھا، سینے سے حضور علیہ السلام کو ایسے لگا لیا جاتا تھا۔ تبھی تو باب علم ہوئے، وہ علم جو حضور علیہ السلام کے سینے میں تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام کو جب غسل دیتا تھا تو حضور علیہ السلام کے سینے سے لپٹ جاتا تھا، تبھی تو وہ علم آئی، وہ روحانیت آئی۔ اور یہ قادریہ سلسلہ، چشتیہ سلسلہ، یہ دونوں سلاسل جو ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے چلی۔ حضرت علی کے جو خلیفہ ہوئے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے مرید بھی ہیں۔
اور انہی سے قادریہ اور چشتیہ سلسلہ دونوں آگے چلی، آگے چل کر حضرت خواجہ بن نواز آئے، آگے چل کے سرکار غوث اعظم آئے۔ تو مولا علی نے جب حضور اسلام کے جنازے جو ہے کیا، اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، اس اسلام کے پہلے اول خلیفہ مسلمانوں کے، تو ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو زکوٰۃ کے منکرین تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے جہاد کروں گا۔ تو حضرت علی نے کیا کیا، حضرت ابوبکر صدیق اونٹ پر سوار رہتے اور اس اونٹ کا لگام لے کر آگے چلتے حضرت علی کروں سبحان اللہ، واہ، کہ میں بھی جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا، میرا خلیفہ میرا امیر جو ہے جس کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے بے شک، وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کر رہا ہے، تو آپ جب اس لگام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر ہو یا عمر ہو، حضرت عثمان غنی ہو، ان تینوں کے زمانے میں مولا علی جو تھے وہ مدینہ کے چیف جسٹس تھے، قاضی تھے مدینہ کے۔ جب یہ تینوں نہ ہوتے مدینہ میں تو ان کے جگہ پر نائب جو ہے خلیفہ وہ حضرت علی ہوا کرتے۔ آج کے وقت میں جو شیعہ لوگ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے تینوں مل کر مولا علی کا جو ہے حق مار لیا، تو جب حق مارنے والا جب کسی کو اپنا نائب خلیفہ بنا دے گا، صحیح بنا دے گا۔ مولا علی بھی جب خلیفہ بن رہے ہیں اور جب خلیفہ جب باہر جا رہا ہے تو مولا علی کے دل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ بھی مانتے تھے کہ حضرت ابوبکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، وہ چاہتے تو وہ سارا قبضہ کر لیتے، چلے مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، ان کے غیر موجودگی میں۔ اور دوسرا جو اعتراض ہے شیعوں کا، رافضیوں کا، کہ باب فدق ہڑپ لیا، زمین ہڑپ لی، مال و دولت ہڑپ لیا، تو ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بیت المال کا جو پریسیڈنٹ ہوتا تھا، جو ادھیکش ہوتا تھا، وہ حضرت علی ہوتے تھے۔ سارا پیسہ، سارا کاغذات کی ذمہ داری مولا علی کے پاس ہوتی، وہ چاہتے تو ساری زمین دے دیتے۔ یہ ساری بہت ساری اعتراض ہے، جھوٹی اعتراض ہے۔ پھر جو ہے جب مولا علی خلیفہ بنائے گئے تو بہت اس زمانے میں اعتراض ہوئے، تو مولا علی جو ہے مدینہ سے ہجرت کر کے کوفہ چلے گئے، اور کوفہ میں جو ہے مسلمانوں کے جو ہے کہ سلطنت قائم کی، دار الخلافت قائم کی، اور وہی 4.5 سال آپ نے جو ہے خلافت کا انجام دیا کوفہ کی سرزمین پر، وہیں سے دین و